بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما انا فتحنا لك فتحا مبینا، بلا شبہ ہم نے آپ کو کھلم کھلا کامیابی عطا فرمائی تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوئے من ذنبک وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ اتمام فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا علیک کا آپ کے اوپر، وَيَهْدِيَكَ، اور تاکہ سب کے ساتھ یہ لام جو ہے وہ تعلیل کا ہے، ترجمہ میں سب کے ساتھ آئے گا، تاکہ چلائے اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ پر، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، نصراً عزیزا، ایسی مدد جو غالب ہو، هو الذی انزل السکینۃ، وہی ذات کے جس نے اتارا سکون، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ کرے ایمان کو، مع ایمانہم، ان کے پہلے ایمان کے ساتھ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، جنات، ایسے باغات میں کہ جن کے تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ اس میں، وَيُكَفِّرَ، اور اللہ تعالیٰ دور کرے عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں،
وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات الظانین، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے جو گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے برا گمان، علیہم ان کے اوپر، دائرۃ گردش سو بری، وغضب اللہ، اور غصہ کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان کے اوپر، ولعنہم، اور اللہ تعالیٰ نے دور کیا ان کو رحمت سے، وأعد لهم جہنم، اور تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنود لشکر، السماواتی آسمان کے، والارض اور زمین کے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کے آغاز سے پہلے 2 مستقل درس دیے ہیں، ان دروس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس صورت کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب واپس ہوئے، ظاہری حالات یہ بتا رہے تھے، ظاہری حالات کہ مسلمان ناکام ہو گئے ہیں، یہ قربانی کے جانور لے کر آئے تھے، عمرے کے ارادے سے آئے تھے، اور یہ بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں۔ اور جب مسلمان مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو منافقین نے، مشرکین نے اس وقت بھی یہ فقرے کسے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ جا رہے ہیں، ان کا تو مکہ والے کچومر نکال کر کے رکھ دیں گے، یہ تو واپس نہیں آ سکیں گے، تو آپ عمرے کے بغیر واپس جا رہے ہیں، آگے دشمنوں کے تانوں کا بھی معاملہ ہے۔ تو ایسے مرحلے پر بڑے بوجھل دل تھے صحابہ کرام کے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ آپ ناکام نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ یہ کامیابی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جو حدیبیہ کے اندر فیصلہ ہوا، اس فیصلے نے کامیابی کی راہیں کھول دی۔ کبھی کبھی اگلی صف میں جانے کے لیے آدمی کو پیچھے بھی کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور کبھی آدمی مصلح امامت پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کی ناکامی کا سبب بن جاتا ہے، لوگ گھسیٹ کر کے اسے دھکا دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ کیوں فتح مبین تھی یہ؟ کہ صلح حدیبیہ ہوئی، طے ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اور آخر مشرکوں ہی کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، اور مسلمان جو ہیں وہ لڑ پڑے، اور اس کے عوض میں دوسرے تیسرے سال ہی مکہ فتح ہو گیا، اس لیے اس کو فتح مبین کہا، جو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ وہ مقام ہے جہاں امت کے علماء کے درمیان بہت ترجمے میں اختلاف رہتا ہے۔ میں نے تمام مترجمین کے تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے محتاط ترجمہ کیا ہے۔ چند باتیں بہرحال آپ کے ذہنی سطح کے اعتبار سے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب کوئی منظم قافلہ کام کرتا ہے، اس قافلے کے اندر خامیاں کمیاں ہوتی ہیں، کمیاں خامیاں قائد کی نہیں ہوتی، لیکن مخاطب تو قائد ہی کو بنایا جاتا ہے۔ ادارے کے اندر کمی ہوگی تو آپ مخاطب مجھے ہی بنائیں گے، بھئی ادارے میں کمی یہ ہے۔ تو جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ہے، تو انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم جماعت کے امام ہیں۔
دوسرا ترجمہ بعض حضرات نے یہ کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے فتح مکہ سے پہلے الزامات لگائے، کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے۔ مثلا قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ تو یہاں لیغفرہ کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے کہ ان تمام الزامات کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا۔ حالات نے بتایا کہ مجنون اور ساحر اتنا بڑا کامیاب نہیں ہو سکتا جتنی کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں۔ یہ تو کوئی دانا آدمی، دانشور آدمی اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے 30ویں پارے کے اندر سورہ عبس ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ پوری کی پوری جو ہے آیتیں اس طرح نازل ہوئی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے میری بات ان پر اثر کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں نور ہدایت عطا فرما دے، کامیاب ہو جائیں۔ تو ایک نابینا صحابی اس وقت آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تو باقاعدہ صورت نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نابینا آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آپ ان کھڑبیجوں کی طرف توجہ کرتے رہے۔ تو یہ معمولی درجے کی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دل پر بوجھ تھا کہ میرے اللہ نے مجھے تنبیہ کی۔ تو اس قسم کے واقعات کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سند عطا فرما دی کہ آپ کی یہ کوئی غلطیاں نہیں ہیں بلکہ آپ اس سے بری الذمہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ رب العالمین نے جو فتح مبین آپ کو عطا فرمایا اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اتمام نعمت کیا ہے؟ نعمت کا تمام ہونا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کامل مکمل دین آپ کو عطا فرمایا، یہ ہے نعمت کا مکمل ہونا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تاکہ آپ کو سیدھی راہ کے اوپر استقامت عطا فرما دے۔ دیکھیے بڑی جگہ تک پہنچنا کمال نہیں، بڑی جگہ کے اوپر ٹھہرنا کمال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروان نبوت جو چلا تو پھر کوئی دور اس پر زوال کا نہیں آیا، بلکہ وہ ہمیشہ مائل و عروج ہی رہا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ آپ کے مشن نبوت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ جو مدد سارے باطل کے اوپر غالب آ کر رہے گی، وہ مدد کی جو مدد غالب ہو جائے۔ ایک ہے میں آپ کی مدد کروں لیکن آپ کو اس کا کوئی نفع، میں مدد تو کر رہا ہوں آپ کی لیکن میری مدد کا آپ کو نفع نہیں، میری مدد کے باوجود آپ کسی کام میں ناکام ہوگے۔ لیکن نصرًا عزیزہ وہ مدد ہوتی ہے کہ جس مدد میں آدمی کامیاب ہو جائے اور باطل مغلوب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ فتح مبین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو الزامات لگائے گے ان الزامات کو آپ سے دور کر دیا۔ آئندہ جو الزام لگائیں گے ان سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے بری الذمہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت آپ کے اوپر مکمل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پر آپ کو استقامت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائے گا آپ کی کہ آپ سارے باطل نظاموں پر اپنے مشن کو غالب فرما دیں گے۔ هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم۔ ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، مجھے تفسیر بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دل کے اندر سکینہ اتارا۔ سکینہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی بالکل مطمئن ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں،
टेंशन फ्री कर देता है अल्लाह ताला बाद लोगों को, और ये उसी वक्त होता है जब अल्लाह की अता हो। वरना दुनिया के अंदर बतेरे लोग जिनके पास इख्तदार है मगर सुकून नहीं, माल है मगर सुकून नहीं, औलाद है मगर सुकून नहीं। सुकून उसको मिलता है भाई आपके पास सब है मगर दिल परेशान है तो क्या फायदा। बाद लोगों के पास कुछ नहीं, 2 वक्त का खाते हैं पहनते हैं लेकिन पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। एक वाकया याद आ गया, सुनाई देता हूँ, अल्लाह करे आपके लिए मेरे लिए नफा बख्श साबित हो। किसी जमाने में बादशाह बीमार हो गया किसी मुल्क का, और मुल्क भर के जितने डॉक्टर थे, हकीम थे, उन सब ने इलाज किया मगर नफा कोई भी नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए। बिल आखिर किसी हकीम ने यह बताया कि बादशाह सलामत बीमारी से बाहर आ जाए, सुकून मिल जाए, जितनी टेंशन थी बादशाह साहब, उसका इलाज ये है कि कोई ऐसा बंदा जिसको कोई टेंशन ना हो उसका कुर्ता उतार कर बादशाह सलामत को पहनाओ। बादशाह सलामत ने सोचा हो ये तो मेरे वजीर जो है बाग बहारों में है, कारों में है, मालो दौलत की रेल पहल है, तो कहा कि पूरी कैबिनेट को बुलाओ। तो सारी कैबिनेट को तलब किया और कहा कि भाई हकीम साहब ने ये कहा है कि बादशाह सलामत की ज़हनी परेशानी को दूर करने का तरीका ये है कि किसी ऐसे बंदे का कुर्ता बादशाह सलामत को पहनाओ कि जिसको कोई टेंशन ना हो। लिहाजा आप सारे बड़े खुशहाल लोग हैं, अपने कुर्ते जो है उतार कर बादशाह सलामत को दें। तो सब ने कहा जनाब कुर्ते क्या, आप बादशाह सलामत पर जान भी हमारी जो है वो कुर्बान है, लेकिन ये कैद कि हम टेंशन फ्री हूं ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग बज़ाहिर लगते हैं कि भाई ये बहुत जो है वो सुकून में है, आराम में है। एक वाक़या कहीं सुना था कि एक बहुत इंतहाई खूबसूरत नौजवान और सोने का उसका कारोबार, तो उसको किसी ने पूछा यार अभी तुम इतने छोटी उम्र में हो, नई नई तुम्हारी शादी हुई है और माशाल्लाह तुम्हारा हुस्न और जमाल आफताब शर्मा जाए और सोने का तुम ताजिर हो, रोज़ाना करोड़ों रुपए इधर से उधर होते हैं और सेहत भी कितनी, वाह क्या खुशकिस्मत हो तुम, हमें तो किसी ना किसी जो है वो परेशानी में मुब्तला है। तो उसने कहा जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ उसमें से आप में से कोई नहीं और खुदा उसको इस परेशानी में किसी को मुब्तला न करे। तो दोस्तों ने पूछा यार क्या बता तो दे। उसने कहा हुस्न जमाल भी है, सेहत भी है, माल और दौलत भी खुद है, लेकिन मैं नामर्द हो गया। बहरहाल वुज़रा ने इनकार कर दिया कि बे कुर्ते तो हम दे सकते हैं बादशाह सलामत, लेकिन ये जो कैद है कि हमें टेंशन कोई ना हो ऐसा कुछ नहीं है। किल के फिर तो कहा कि हम निकल जाएंगे मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं किसी बंदे को ढूंढ करके लाएंगे। तो वो गे और एक वजीर साहब अपनी इस तलाश के अंदर एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो देखा कि एक बंदा है वो धोती पहने हुए है, तहबंद पहने हुए है, कच्छा जिसको आप कह लें, पाँव लटकाए हुए है, चेहरे उसके चेहरे पर इत्मीनान है वो फूट रहा है उसके चेहरे से। तो इसने ये कहा कि आज तो काम बन गया हमारा, मेरा भी बड़ा नाम हो जाएगा कि बादशाह सलामत को सेहतियाब कर दिया इन वजीर साहब ने, तो हो सकता है मेरा दर्जा भी बढ़ जाए। तो उस बंदे के पास गए और उसको कहा कि भाई तेरे तो मुकद्दर खुल गए, अब तो तू बाग बहार देखेगा, अब तू इस तरह नहीं रहेगा तालाब के किनारे। तो उसने कहा क्या हुआ? तो पूरा वाकया बताया कि लगता है तुझे कोई परेशानी नहीं है, तू बहुत खुश है। उसने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो कहा बस फिर तेरे मुकद्दर खुल गए, अब तू यहाँ नहीं रहेगा, अब ईवान शाही में तू रहेगा। कहा भाई वो कैसे? तो उन्होंने पूरा वाकया बताया कि किसी खुशहाल आदमी का कुर्ता बादशाह सलामत को पहनाने के लिए हकीम ने कहा है और बादशाह सलामत सेहतियाब हो जाएंगे तो फिर तुम्हें इनामात से तो नवाजेंगे। उस ज़माने में बादशाह पूरी रियासत दे देते थे खुश होकर कि चलो भाई इस रियासत के मालिक तुम हो। तो और हंसा,
وہ بندہ جس نے پاؤں لٹکائے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ تو صحیح ہے لیکن میرے پاس کرتا ہی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ ہے کہ سکون تبھی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث، پر وقت مجھے یاد آئی، فرمایا کہ وہ لوگ، حدیث کے 2 راوی ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے، انہیں سکون عطا فرماتا ہے۔ بہت صحیح حدیث، بارہا میں نے نقل بھی کیا، ابھی وہ یاد نہ ہو تو میں کیا کروں۔ فرمایا کہ کسی جگہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے یتدارسونہ، کہ قرآن کا دور کریں، قرآن سنائیں، قرآن پڑھیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، فرمایا پہلا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سکون نازل کرتا ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے دربار میں یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کے فلاں گھر کے اندر فلاں بندے جو ہیں وہ قرآن حکیم کی تعلیم کی مجلس میں بیٹھے۔ بات یہاں سے آئی تھی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون اتار دیا۔ کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ پہلے سے جو ایمان ہے ان کے پاس اس ایمان میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ کیا مطلب اس حدیث اس آیت کے یہاں لانے کا؟ دیکھیے پہلے تو جب وہ قافلہ 1400 کا کہاں سے نکلا؟ مدینہ منورہ سے، تو ان کو کیا طعنے دیے کہ مکہ والے تمہارا کچومبر نکال دیں گے، تم ان کے سامنے ہوتے کون ہو؟ لیکن یہ آ رہے ہیں سامنے، موت جو ہے وہ منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے، یہ پرسکون طریقے سے آ رہے ہیں۔ پھر یہاں آنے کے بعد ظاہری طور پر مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، صلح کرنی پڑتی ہے، دب کر کے واپس جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان فیصلوں کے قبول کرنے کے لیے ان کے دل میں اطمینان پیدا فرما دیا، اور آنے والے وقت کے اندر جو فتوحات حاصل ہوئیں تو واقعی ان کا ایمان پہلے سے بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ناکامی میں اور کمزوری کے اندر بھی کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ ہے مقصد اس آیت کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ مسلمانوں نے جو قربانی دی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قربانی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے لشکر ہیں، اللہ اپنے نافرمانوں کو اگر برباد کرنا چاہے تو اللہ کو کیا ہے، نافرمانوں کی بستی پر اللہ تعالیٰ بارش کا لشکر بھیج کر کے ان کو برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو تباہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا لشکر بھیجیں گے جو نظر بھی نہیں آتا ہوگا اور وہ پورے ملک کے اندر افراتفری پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کفر کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے دین کو باقی رکھنے کے لیے، قطعاً نہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور حکمت کے مالک ہیں، حکمت کے ساتھ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے قربانیاں کیسی؟ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کہ پبلک چندہ نہیں دے گی، اللہ کے دین کا نظام نہیں چلے گا، وہ چلے گا، مگر کیوں؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اعمال کروا کے، یہ اس کے مستحق بنے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات کے نیچے داخل کرے کہ ان باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنتوں کے اندر رہیں۔ عورتوں کا تذکرہ کیوں کیا یہاں؟ ایک تو صلح حدیبیہ میں بھی بہرحال کچھ عورتیں تھیں، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ دوسرے یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام ڈرا رہے تھے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کو سفر میں جانے اس کے لیے، تو مسلمان مردوں کی بیویوں نے اور جو ہیں ماؤں نے
اور بہنوں نے اور بیٹیوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم جاؤ، ہم جو ہے وہ تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں گی، جان کی بھی حفاظت کریں گی، تم آئے نہ آئے ہم تمہاری عزت کی بھی حفاظت کریں گی. تو ان کو بھی ثواب کے اندر شریک کیا اگرچہ وہ ساتھ نہیں تھی. اور فرمایا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام تم سے لے کر تم سے گناہوں کو دور کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. ذرا توجہ چاہوں گا. وَكَانَ ذَلِكَ یہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک فوزاً عظیمہ، بڑی کامیابی. بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنت میں پہنچ جاؤ. اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے، دنیا کی کامیابی کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. دوسری بات یہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ منافق مرد اور عورتوں کو عذاب دے گا، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا. الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین سے انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور بڑا لمبا مضمون ہو جائے گا، اتنا ہی جملہ کہہ دیتا ہوں. بعض اوقات ایمان والے بھی اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں. بعض اوقات کچھ گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک جگہ جا کر وہ کہتا ہے اب اللہ مجھے بخش نہیں سکتا. یہ اللہ سے بدگمانی ہے. تیرے گناہ کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے، تیری نافرمانی کی اللہ کے ساتھ کیا حیثیت ہے. ہاں اللہ کی طرف جھکنا ہے تجھے. تو اللہ سے جو بدگمانی رکھتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا. علیہم دائرۃ السوء، مشرک اور منافق فرمایا کہ ان کے اوپر گردش ہے. کہتے ہیں برباد ہونے والا، اس کو کہتے ہیں اس پر گردش آئی ہوئی ہے. فرمایا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، منافقت کرنے والے یہ بس گردش میں ہیں. وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غصے میں ہے. ولعنہم، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے. وعد لہم جہنم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوبارہ اس بات کو لائے کہ یہ کہیں کہ ہمیں مٹھی بھر مسلمان کیا تکلیف پہنچائیں گے. فرمایا نہیں، مٹھی بھر مسلمانوں ہی کا مسئلہ نہیں، یہ آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے نافرمانوں کو اپنے لشکروں کے ذریعے برباد کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے. مگر طاقت والا ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اس لیے فوراً نہیں پکڑتا. اس کی حکمت ہے کب وہ پکڑے گا کسی کو. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست طاقت والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے. اگر لاک ڈاؤن لمبا رہے تو بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، نفع